حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم و دانش اور فضل و کمال کے جبل عظیم تھے، علوم نبویہ اور تعلیمات دینیہ کے سچے علم بردار اور ترجمان تھے۔ برکات نبوت کی موصلہ دہار بارش ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل آپ بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب ایک شخص نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یونس علیہ السلام کا درجہ دیا تو اس کا کیا انجام ہوا، سنیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج پھر آپ کا بھائی 15ویں قسط میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا، انشاءاللہ آج بہت مزہ آئے گا۔ حضرت غوث پاک کی پوری زندگی صبر و استقامت سے عبارت ہے، خصوصاً آپ کے تعلیمی ادوار بڑے صبر آزمات ہے۔ طالب علمی کے سلسلہ میں بیشتر اوقات بھوکے رہنا پڑتا، پھر بھی پائے استقلال میں لرزش نہ آتی۔ آپ بڑی ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اصول علم میں مشغول رہتے اور ریاضت و مجاہد میں بھی کمی نہ آنے دیتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ علم و دانش اور فضل و کمال کے جبل عظیم تھے، علوم نبویہ اور تعلیمات دینیہ کے سچے علم بردار اور ترجمان تھے۔ برکات نبوت کی موصلہ دہار بارش ہوتی تھی، یہی وجہ ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل آپ بڑی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے۔ سامعین آپ کے توضیح مسائل سے لطف اندوز ہوتے اور علمی نکات سن کر اہل علم عش عش کرتے۔ شیخ حافظ ابو العباس بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور جلال الدین جوزی حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو قاری ایک آیات کی تلاوت کر رہا تھا اور حضرت شیخ اس کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ چنانچہ جب میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس کی توجیہ کا علم ہے تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر حضرت شیخ نے دوسری توجیہ بیان فرمائی۔ میں نے پھر علامہ ابن جوزی سے سوال کیا، کیا تو سوال کیا؟ تو انہوں نے پھر اس بات میں جواب دیا۔ اسی طرح حضرت نے 10 توجیحات بیان فرمائی اور ہر توجیہ پر علامہ ابن جوزی نے کہا اس کا تو مجھے بھی علم ہے، لیکن جب اس کے بعد حضرت شیخ نے توجیحات بیان فرمائی تو علامہ ابن جوزی نے کہا ان کا مجھے علم نہیں، حتیٰ کہ حضرت نے 40 توجیحات بیان فرمائی اور ہر توجیہ کے ساتھ اس کے راوی کا نام بھی بیان کرتے گئے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن ابن جوزی مسلسل یہی کہتے رہے کہ ان توجیحات کا تو مجھے علم نہیں تھا، اور انہوں نے فرمایا اب ہم کال سے حال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو لوگوں میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا اور علامہ ابن جوزی نے تو اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ محمد بن حسینی موصلی بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا شیخ عبد القادر جیلانی 13 علوم پر بحث کیا کرتے تھے اور مدرسے میں دوران درس اپنوں اور غیروں پر بلاغ تبصرہ فرمایا کرتے۔ دن کے ابتدائی حصہ میں تفسیر اور حدیث و اصول کی تعلیم دیتے اور ظہر کے بعد قرات کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت غوث الثقلین چونکہ مرجع خلاق تھے، اس لیے اکناف عالم سے لوگ اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے جن کا شریعت کی روشنی میں حال پیش کیا جاتا۔ عمر بازار بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ کے پاس عراق کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں استفتاء آیا کرتے تھے، لیکن آپ بلا مطالعہ کتب بے ساختہ اتنی جلدی ان کا جواب دیتے تھے کہ کوئی فتاوی ایک رات بھی آپ کے پاس نہ رہتا۔ آپ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کے مسلک پر فتاوی دیا کرتے تھے اور جب آپ کا فتاوی علماء عراق کے پاس پہنچتا تو وہ آپ کے اس قدر سرعت سے جواب دینے پر بے حد تعجب کرتے اور جو شخص شرعی علوم حاصل کرنا چاہتا وہ آپ ہی کی جانب رجوع کرنے پر مجبور ہوتا۔ آپ کے صاحبزادہ شیخ عبد الرزاق بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلاد عجم سے بغداد میں ایک مسئلہ پیش آیا تو علماء عراق کے سامنے پیش ہوا تو لیکن کوئی بھی عالم اس کا درست جواب دینے سے قاصر رہا۔ مسئلہ علماء دین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ ایسی منفرد عبادت کرے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اگر وہ ایسا نہ کر
سکے تو اس کی بیوی پر 3 طلاقیں ہو جائیں۔ چنانچہ جب یہ فتاوی علماء کے پاس ہوتا ہوا حضرت شیخ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فی الفور جواب دیا کچھ دیر کے لیے مطاف کعبہ خالی کرایا جائے اور مذکورہ شخص اس میں 7 مرتبہ طواف کرے، اس طرح اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ مسئلہ دریافت کرنے والا اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ولی کتنا ہی صاحب کمال، علم و عمل کا کوہ گراں ہو، کسی نبی کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس سے بلند تر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے برہمی کا اظہار کیا۔ شیخ مظفر بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تکیے لگائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران کسی نے عرض کیا فلاں بزرگ جو اس وقت اپنی کرامات، عبادات اور اپنے زہد و تقوی میں مشہور ہے، وہ کہتا ہے میں تو یونس بن مطعی علیہ السلام کے مقام سے بھی تجاوز کر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت شیخ کو غصہ آ گیا اور آپ نے سیدھا بیٹھ کر تکیہ ہاتھ میں لے کر فرمایا میں نے اس شخص کے قلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ فوراً اس شخص کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اچھا خاصا تھا لیکن کسی مرض کے بغیر مر گیا۔ پھر جب لوگوں نے خواب میں اس کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا؟ اس نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شفاعت کی وجہ سے میرا قول حضرت یونس علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا اور خالق و مالک نے بھی معاف کر دیا۔ حضرت شیخ کی برکت سے بہت سی بلائیاں بھی حاصل ہو گئی۔ بزرگ کے قول سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک نبی سے بلند و برتر ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ شریعت سے تجاوز کرنا ہے، شریعت کی خلاف ورزی حضرت شیخ کو کبھی گوارا نہ تھی۔ بزرگوں کا ادب و احترام اور ان کے مراتب کا پاس و لحاظ سعادت دارین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ ان کے مراتب کا بھی بے حد درجہ احترام کرتے۔ ابو سعید عبداللہ محمد بن ہیبت اللہ شافعی نے دمشق میں 500 ہجری میں کہا میں ایام جوانی میں علم کی طلب میں بغداد کی طرف کوچ کیا۔ ابن سکا ان دنوں مدرسہ نظامیہ میں میرا رفیق و ہم درس تھا، ہم عبادت کرتے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ بغداد میں ان دنوں ایک شخص تھا جس کو غوث کہا کرتے تھے، اس کی نسبت یہ کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں۔ تب میں نے ابن سکا اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جو ان دنوں میں جوان تھے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ ابن سکا نے راستے میں کہا آج میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ میں نے کہا ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب شیخ عبد القادر نے کہا معاذ اللہ میں ان سے کوئی سوال کروں، میں تو ان کی خدمت میں ان کی زیارت کی برکات کا منتظر رہوں گا۔ جب ہم ان کی خدمت میں گئے تو ان کو ان کے مکان میں نہ دیکھا، پھر ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے تو دیکھا کہ وہیں بیٹھے تھے۔ تب انہوں نے ابن سکا کی طرف غصے سے دیکھ کر کہا مجھے خرابی ہو اے ابن سکا، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا جس کا جواب مجھے نہ آئے گا۔ سن وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں دیکھتا ہوں کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے عبداللہ کیا تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھو گے یا تم دیکھو گے میں اس کا جواب دیتا ہوں؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تمہاری بے ادبی کے سبب دنیا تمہارے کانوں کی لو تک آ جائے گی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف دیکھا اور ان کو اپنے قریب کیا اور تعظیم کی، ان سے کہا اے عبد القادر تم نے اپنے ادب کی وجہ سے خدا اور رسول کو راضی کر لیا ہے۔ میں گویا تم کو بغداد میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کرسی پر چڑھے ہوئے لوگوں کو پکار کر کہہ رہے ہو قدمی ھذا علی رکبہ تق اللہ ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، گویا تیرے اوقات کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے تیرے جلال کی وجہ سے اپنی گردنیں جھکا لی ہیں۔ پھر ہم سے اسی وقت وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد ہم نے ان کو نہ دیکھا۔ حضرت غوث اعظم کا عمل ہمیں درس دیتا ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو باادب حاضر ہوں تاکہ ان کے فیوز و برکات سے سرفراز ہو سکیں اور ان کے خلاف کسی طرح کج فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہوتا۔ دوستو اس واقعے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں، اور جس بھائی نے پچھلیاں 15 قسطیں نہیں دیکھیاں وہ میں نے بائیو میں بھی لنک لگا دیا ہے، اور ہمارے چینل پر مکمل ایک پلے لسٹ ہے، جا کر دیکھ سکتا ہے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔